مولوی کا کام تھا عقیدے کا تحفظ کرنا، مولوی نے عقیدہ چوری کرنا شروع کر دیا، علی ولی اللہ یہاں سے نکالو، یہاں سے نکالو، یہاں سے نکالو، ہماری مجبوری علی ہے، تیرا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے۔ ساری زندگی بات یاد رکھنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں، زحمت سے علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ولایت علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، سر نہیں اب زبان ہلائیے گا، ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ساتھ سفر کرنا، آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ بابا جی اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا، نماز کا انکار نہیں کیا، اس نے کہا اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کر دے۔ سجدہ روح سے پہلے ہوا ہی نہیں، سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح گئی۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا، روح کو ہوا۔ اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو ساری زندگی سجدہ آدم کو رہتا، آدم کو سجدہ ہوا ہی نہیں، آدم کا پتلا پہلے سے موجود تھا، اللہ نے سجدہ نہیں کروایا۔ سجدہ تب کروایا جب آدم میں روح پھونکی گئی، فرمایا جب میں روح پھونک دوں پھر سوچنا نہ، پھر فوراً سجدہ کر دینا، فوراً سجدہ کر دینا۔ جب میں آدم میں روح پھونکوں، آؤ قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، روایت نہیں، اللہ کے قرآن سے آیت پڑھنے لگا ہو۔ میرے مالی یہ جو روح پھونکی یہ روح کیا تھی؟ فرمایا یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، قل کہہ دینا روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ پھر فیصلہ خود کر لے، جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو، اور جو پورے اولے الامر کا انکار کرے، جس نے ایک امر کا انکار کیا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے کہا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ آیت قرآن میں نہ ہو میں چوک میں گردن کٹواؤں گا۔ خدا نے کہا کس نے منع کیا؟ اور پہلی بات میں بڑا لطف ہے، بندہ کسی سے پوچھے تو نے چوری کیوں کی، وہ کہتا ارادہ نہیں تھا، شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں بولنا چاہتا نہیں تھا، این وقت میں شیطان نے مجھے بھٹکا دیا۔ ہر بندے کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اللہ شیطان سے پوچھا تجھے کس نے کیا؟ لطف لینا اس بات کا، قرآن ہے یا ابلیس و ما منع کا، تجھے کس نے کیا؟ اب ابلیس نے ایک وجہ بتائی، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وجہ ہے وہ ابلیس کی ماں ہے۔ بھئی ابلیس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس وجہ کی وجہ سے یہ ابلیس بنا، اس کا مطلب یہ وجہ دلیل بنی ابلیس کی، دلیل ماں ہو گئی، یہ وجود ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ دلیل ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ دلیل بھی میں قرآن سے ثابت کرنے لگا۔ خدا نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا وجہ بتاؤں کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا بتا۔ اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو یہ میرا ساتھ دینا۔ اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ خدا نے فوراً کہا اچھا تو نے اس لیے نہیں کیا، استکبرت ام کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے کیا تو ان جیسا ہے؟ ہاں اب پتہ چلا کہ ابلیس کی ماں وہ دلیل ہے۔ اب جو بھی انہیں اپنے جیسا سمجھے، پہلے بحث ہوتی تھی دکان کے تھڑوں پہ، بیٹھکوں پہ، ڈیروں پہ، اب بحثیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اب بڑے بڑے مفتی بند کمرے میں موبائل پہ بحث کر رہے ہوتے۔ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ امام پیدا ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے؟ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں۔ یہ 3 شبان ہے نا، کسی نے لکھا دیا ظہور، کسی نے لکھا دیا ولادت۔ جو ولادت لکھاتا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں امام پیدا ہوتے ہیں۔ دلیل دے دیتا ہوں اگر یہیں سے آپ چاہیں، میں امام کے نزول کا قائل ہوں۔
میں نے دعویٰ کیا نزول کا، میں دلیل نزول پہ دیتا ہوں. جو مولوی کہتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، ان سے کو مجھے قرآن کی حاشیے پہ صرف اتنا لکھ کے دے، عیسیٰ پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا؟ اگر مولوی کہ پیدا ہوا تھا، میں مولوی کا گریبان پکڑوں گا. اللہ قرآن میں کہتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. نطفہ ہوتا ہے باپ کا. جو انسان پیدا ہو وہ نطفے سے ہوتا ہے. نطفہ ہے باپ کا. عیسیٰ کا باپ تھا کوئی نہیں. عیسیٰ کو تو والد ہی نہیں تھا. اللہ کہتا میں نے عیسیٰ کو اپنے امر سے ظاہر کیا. عیسیٰ ہوا امر سے ظاہر. اب وہی مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے جب میرا 12واں امام آئے گا عیسیٰ نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے یا پیچھے پڑھنی ہے؟ پیچھے پڑھنی. پھر ڈوب کے مر جا. جس کا پیچھے پڑھنے والا نازل ہوتا ہو، پڑھانے والا پیدا ہوتا ہے. جس نے آگے کھڑے ہو کر یا بسم اللہ. اس کا مطلب جو پیچھے ہے وہ امر سے، جو آگے ہے وہ امر سے نہیں. اولے الامر. عیسیٰ مقتدی ہے اور میرا 12واں آتے ہی دنیا کے عقیدے ٹھیک کروا لے گا. جب میرا 12واں آئے گا عیسیٰ سے کہتا قدم ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ نماز پڑھا. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. میرا 12واں سجدے میں سر رکھے گا. عیسیٰ میرے 12ویں کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو اعلان کر کے بتائے گا اور جاہل مولویوں عقیدے ٹھیک کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ جس کا بیٹا توجہ ہاتھ سب کی ہیں سرکار. اجازت ہے 2 جملے پڑھے جا سکتے. پہلی دلیل یہ ان کے آنے کی کہ یہ دنیا میں نازل ہوتے ہیں. دوسری دلیل مولوی سے کہو ہم جو دنیا میں آتے ہیں، ہم جو پیدا ہوتے ہیں، ہم جو انسان ہیں، ہم جو پیدا ہوتے ہیں، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم برہنہ آتے ہیں، عریاں آتے ہیں، ننگے آتے ہیں. ان 12 میں سے ایک بھی دنیا میں بغیر لباس کے نہیں آیا. یہ وہاں سے لباس پہن کے آتے ہیں. وہ آدم کے اتروا لیے تھے اس لیے وہ ساکن جنت تھا. یہ پہن کے آتے ہیں، یہ مال کے جنت ہے. ہر امام کا لباس تاریخ میں لکھا زرد رنگ کا کپڑا یا سفید رنگ کا پارچہ امام پہن کے آتے تھے. اگر مولوی کہے کہ یہ بات تم نے کہاں سے سن لی ہے، امام لباس پہن کے آتے تھے، اس مولوی سے کہنا رکھ قرآن پہ ہاتھ علم عباس پہ رکھ کے مجھے بتا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرتے ہیں. اسے کہا ڈوب کے مر جا. سجدہ بغیر لباس کے تو ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کے شکموں میں نہیں، ہم اپنی ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتے. شیعہ عقیدے سے پھر جائیں، اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے، کتاب صحیح بخاری، کتنی مستند کتاب ہے. باب کا نام باب فاطمہ، حدیث کا نمبر 1556. مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئے. نبی کی بیوی سے کہنے لگی تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا تو نے زہرا کو کتنا پاک پایا؟ اسے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر. میں بتاؤں کتنی پاک ہے؟ ظہر پڑھ کے حسن دیا تھا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی. میزان کا حوالہ دیتا ہوں. ایک بندے نے میرے مولا امیر المومنین سے کوفے میں آ کے پوچھا تھا یا علی آپ یہاں مدد کرتے ہیں، وہاں بھی کر دیں گے؟ یہاں ہم کہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا وہاں مدد کس بات پہ چاہیے؟ اس نے کہا جی ہو سکتے اونچ نیچ تھوڑی بہت عملوں میں ہو سکتی ہے، وہاں بخشش کے لیے بلائیں تو آپ
کوئی مدد کریں گے، جملہ سینے میں ٹھنڈک پہنچائے گا۔ علی مسکرا کہتے میزان تک آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میزان تک آ جانا، کیونکہ میزان سے پہلے بابا جی جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں نا، یہ ساری عقیدے کی ہیں۔ مولا فرمایا جہاں اعمال تمنے نا وہ ترازو، وہ تگڑی، فرمایا وہاں تک آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا وہاں رش بہت زیادہ ہوگا، آپ کہاں ملیں گے؟ علی کہتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا نا، صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب علی نے کہا ترازو میرے ہاتھ میں ہوگا، اس نے کہا یا آپ کے ہاتھ میں ہوگا؟ علی فرمایا ہاں میرے ہاتھ میں۔ تو پھر ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ آپ تو عادل ہیں، آپ تو عدل کرتے ہیں، آپ نے تو عدل کرنا ہے، پھر کیا ہوگا مولا؟ آپ عدل کریں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی مسکرائے اس کی معصومیت پہ۔ علی فرمایا تم میزان تک آ جانا، وہاں ترازو علی کے ہاتھ پہ ہوگا۔ جب فرشتے ایک پلڑے میں تمہارے گناہ رکھیں گے، دوسرے میں نیکیاں رکھیں گے، اگر گناہ والا پلڑا وزنی ہو گیا، میں فرشتوں سے کہوں گا اس کے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں میری ولا رکھو۔ ایک پلڑے میں گناہ رکھو، دوسرے میں میری ولا رکھو، پھر میں دیکھوں گا تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا میری ولا جنت میں لے کے جاتے ہیں۔